الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مقدس مہینہ اور آج دوسرا رمضان کا جمعۃ المبارک اللہ نے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ آج کا عنوان ہے محبت رسول، سب کہہ دیں صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، کوئی بندہ درود پڑھتا ہے
تو فرشتے وہ درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ کہاں پہ پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ اور بالخصوص میرے محبوب نے فرمایا جو روشن رات اور روشن دن میں درود پڑھا جائے، یعنی جمعہ اور جو رات جمعے کی گزر گئی، اس دن جو درود پڑھتا ہے تو فرشتے نام لے کے درود پہنچاتے ہیں۔ میں اور آپ جتنی دیر گفتگو سنیں گے، بیٹھے تو ہیں، لیکن اگر حضور پہ درود پڑھتے رہیں گے تو فرشتہ ہماری حاضری لگواتا رہے گا، اللہ کے نبی فلاں بن فلاں اس نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام بھی ہے، درود بھی ہے، سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان کا انتخاب رمضان میں میں اس لیے کرتا ہوں کہ انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، یعنی کہ کھیتی تیار ہوتی ہے، اور جب کھیتی تیار ہونا اس میں بیج ڈالا جائے پھر اس کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رمضان کے روزے رکھ کے، تراویح میں قرآن سن کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تہجد پڑھ کے، اشراق اوابین چاشت پڑھ کے، اپنی نظروں کی حفاظت کر کے، اپنے پورے وجود کی حفاظت کر کے، افطار کے وقت دعائیں مانگ مانگ کے، ہر مومن کا دل نرم ہوا ہے۔ میں نے کہا کھیتی تیار ہے، اب اس میں صرف بیج ڈالنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے عنوان انتخاب کیا ہے محبت رسول، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1 اہمیت محبت رسول، نمبر 2 محبت کہتے کسے ہیں، نمبر 3 محبت کرنے والے محبت کرتے کیسے ہیں۔ یہ 3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ نمبر 1 اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد ہو تو ظاہر بھی باقی رہتا ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو ظاہر بھی باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ ہماری مسجد کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے، یہ دیواریں، یہ چھت اس کی ظاہر ہے، اور اس کی بنیاد، اس اصل جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ کیا مطلب؟ اگر بنیاد نہ ہو تو دیواریں بھی قائم نہیں رہ سکتی، چھت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو پتہ چلا اصل چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے۔ بنیاد ہے تو سب کچھ ہے، اگر بنیاد نہیں تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جو ایمان ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ظاہر کیا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، اور اس کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے نبی نے اس کی تشریح یوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اہمیت محبت رسول کا خلاصہ یہ ہے، محبت رسول ہے ہر عمل قابل قبول ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ یہ اہمیت محبت رسول ہے، سمجھ آئیے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا آگے بڑھیے، محبت کہتے کسے ہیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھ کر بات کو سمجھایا، فرمایا محبت کہتے ہیں اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک کشش رکھی ہے، ایک مقناطیسیت رکھی ہے، اگر یہ دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش ثقلاب وغیرہ کہتے ہیں، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو اسے میلان کہتے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اور یہی میلان جب حد سے بڑھ جائے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میلان بڑھتا کیوں ہے، میلان کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ میلان تین چیزیں ہیں، نمبر ایک جمال ہے، نمبر دو کمال ہے، نمبر تین احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کسی میں کوئی کمال دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کائنات میں نہ کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمال کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی احسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے پوری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ نہ جمال میں مقابلہ، نہ کمال میں مقابلہ، نہ احسان میں مقابلہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمال کمال احسان پہ ایک ایک جھلک ہو جائے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا پورا سال میں انتظار کرتا ہوں، 4 جمعے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، چونکہ یہ میں بیان جو کر کے آتا ہوں نا پہلے اپنے لیے نہیں کر کے آتا، مدرسے کے لیے کر کے آتا ہوں۔ کس کے لیے کر کے آتا ہوں؟ مدرسے کے لیے کر کے آتا ہوں۔ صبح فجر پڑھ کے بندے کو کتنی نیند آتی ہے، اور پھر بندہ اٹھا ہو تہجد وقت اور رات تراویح پڑھ کے پھر بعد میں لیٹ سویا ہو، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے بتاتے اس کا دل نہیں کرتا، اس کا دل کرتا ہے سحری کھاؤں، فجر گھر میں ہی پڑھوں اور سو جاؤں۔ لیکن الحمدللہ میں موٹر سائیکل لیتا ہوں 25 30 40 50 کلومیٹر جتنا سفر کرنا پڑے میں جاتا ہوں مدرسے کے لیے درس قرآن۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کام کرتا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ علماء دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ نظام اللہ چلانے والے ہیں لیکن اسباب کے درجے میں اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ مجھے اور آپ کو دین سے محبت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، میں نے کہا نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 احسان۔ میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ اس طالب علم کا تخیل دیکھیے گا، آپ نے بڑے بڑے علماء کی گفتگو سنی ہوگی، اس طالب علم سے بھی نبی کا جمال سنیے گا۔ 2 حدیث مبارکہ اور 1 آیت مبارکہ اور تخیل دیکھیے گا، تصور دیکھیے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب درمیان میں قرآن کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا جس رب نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچئے اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب گل بھی تو چھیڑی ہے تے دسنا بھی تو ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا۔ میں نے کہا چلو تفصیلات میں نہیں جاتے، میں نے کہا چل جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، جبریل تو نے سارا جہان دیکھا ہے، بتانا میرے محبوب کیسے ہیں۔ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کائنات کے سبھی حسین دیکھے
ہیں میں نے آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کی زیارت کی ہے، بتانا پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شہدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ کیسا حسن و جمال ہے، کیسا حسن و جمال ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ میں نے کہا بھائیوں میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں چند ایک اشعار میں اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کی عظمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے موتی نکال کے ہمارے دامن میں ڈالے ہیں۔ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشْرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے کہا حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، یہ شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں۔ میں نے کہا حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا تو سادے کہہ دو نا صلی اللہ ہو۔ کہنے مولوی صاحب پیاس لگ گئی ہوگی، میں کہا پھر کی ہویا؟ پیاس لگے بھوک لگے، اللہ جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ ہے؟ اللہ کہیں میرے بندے کو پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، پھر بھی کہتا تھا صلی اللہ اللہ اکبر۔ کتنی مزے کی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں جمال پہ بات کرتا جاؤں بات پوری ہو جائے۔ میں نے کہا ذرا میرے نبی کے کمال پہ آئیے گا۔ ہر کسی نے میرے نبی کے کمال کو بیان کیا، اس طالب علم نے بھی کوشش کی ہے اپنے نبی کے کمال کو بیان کرنے کی۔ میں تو اپنے نبی کے کمال یوں بیان کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔ میرے نبی کا کمال کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذوالجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ نظر اٹھائیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکائیں تو زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں تو رات کو اندھیرا ملتا ہے، براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ صلی اللہ
میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے، میرے نبی کائنات میں آئے، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، ہر وقت بادل کا ایک ٹکڑا اماں کے سر پہ سایہ کیے رکھتا ہے، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، میرے نبی اشارہ کریں، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ چاند کو اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نبی کے جمال، نبی کے کمال، نبی کے احسان پہ بات کرتا جاؤں تو لمبا وقت چاہیے۔ آئیے محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کہتے کسے ہیں؟ اب ذرا سننا، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ محبت دعوے کا نام نہیں، محبت نعرے کا نام نہیں۔ یہ کوئی محبت ہے مجھے کہنا پڑے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اسے دنیا میں محبت شماری کو نہیں کرتا کہ تو اپنی زبان سے کہے، تو اپنی زبان سے کہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، زمانہ کہے کہ تجھے فلاں سے محبت ہے۔ آج میرے بھائیوں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، آج ہم نے اس پہ مہر لگا کے اٹھنا ہے۔ محبت اسے نہیں کہتے، اللہ اکبر، کہ زبان سے بندے کو کہنا پڑے۔ محبت تو یہ ہے کہ دوسرا کہے۔ وہ کسی نے مجنوں کو کہا، مجنوں وہ تیری لیلا آ رہی ہے، اس نے کہا چل جھوٹا۔ اس نے کہا نہیں وہ آ رہی ہے، اس نے کہا چل جھوٹا۔ اس نے کہا آ رہی ہے، اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ لیلا مجنوں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس نے کہا مجنوں ہی لیلا ہے، لیلا ہی۔ یہ ہے محبت۔ یہ کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، مجنوں کو پکڑ کے نہ گرفتار کر دیا، اندر بند کر دیا۔ کچھ لوگ مجنوں کو ملنے گئے، مجنوں نے کہا ہاں بھی کداں آئے؟ کہنے لگے سانو تیرے نال بڑا پیار ہے، سانو تیرے نال۔ انہیں جیل، پرانے زمانے دیا جیلاں سی، انہیں نکے نکے کینکر چکے چک کے تو انہوں نے مارنے شروع کیتے، وہ سارے نس پے۔ جھوٹے، محبت ہوتی تو دوڑتے، بولو محبت ہوتی تو دوڑتے۔ یہ اپنے والی محبت ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ لگانا پڑے تو محبت ہے، عمل کرنا پڑے تو مولوی صاحب سوچنا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں، بہت سوچ لیا، بہت سوچ لیا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، میں تو بزرگوں کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آ گئے، المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ کیا مطلب؟ فرمایا محبت میں ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا کی گندی محبت کی بات نہیں کر رہا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اور ان لوگوں سے آپ کو محبت سنا رہا ہوں کہ جن کی محبت جہان مانتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اللہ اکبر عاشق رسول تھے یا نہیں تھے؟ ماشاءاللہ، جو کہتے تھے کہو بے شک۔ حضرت فرماتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ محب ہے، یہ محبوب ہے۔ المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ فرمایا محب کو جب اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی اپنی ادائیں ختم ہو جاتی، اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس پہ رنگ نظر آتا ہے تو اپنے محبوب کا نظر آتا ہے۔ اچھا کدی انہوں بھی کسی نے محبت کیا ہے بھی بندے تے رنگ دشمن دا نظر آوے تے بندہ کبھی میں محبت فلانے نالے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا جھنڈا کسی اور جماعت دا تے ووٹ کسی اور جماعت نو ایویں ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. محبت کیا ہے؟ کہا محبت کی مثال اس بلب کی ہے. یہ بلب دور روشن ہوتا ہے نا، اس میں لوہا بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، تار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دور سے صرف روشنی نظر آتی ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. جب نبی سے محبت ہو جائے تو وجود پہ نبی کی حکومت نظر آتی ہے، کسی اور کی نظر. میرے بھائیو باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن چونکہ وقت تھوڑا، میں ملحوظ رکھتے ہوئے وقت کو اپنے محبوب کی بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا بزرگوں کا قول ہے. نعوذ باللہ، ہم تو بزرگوں کے قول کو دل و جان سے مانتے ہیں. اللہ اکبر. چلو کوئی نہیں مانتا، میں نے کہا وہ دیکھ لے. اللہ کے نبی فرماتے من احب سنتی فقد احبنی. دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت، ایک ہے محبت. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب محبت دی گل کرو، نعوذ باللہ سنت دیکھی جائے گی. میں نے کہا غلط بات ہے، غلط بات ہے. میرے محبوب فرما رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ اور دوسری جگہ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جسے ہماری سنت سے محبت نہیں اسے ہم سے محبت. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اللہ کے نبی جسے آپ کی سنت سے محبت ہو اسے آپ سے محبت، اسے ملے گا کیا؟ فرمایا فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اسے جنت بھی ملے گی، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ بھی ملے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ادا نہیں جی میں کہنی چاہیے سی. یقین جانو نہیں پیاس لگتی، نہیں بھوک لگتی. میں پونا گھنٹہ پیچھے بیان کر کے آیا تے پونا گھنٹہ اتنے بھی کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. تو نالوں میں ود روٹیاں بھی نہیں کھادیاں ہونیاں تے پانی بھی نہیں پیتا ہونا، لیکن یہ دین کی برکت ہے. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اگلی بات سن لو. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جیڑا بندہ جیڑی قوم دی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اب یہ ہماری مرضی ہے، یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں یا اوروں کی شکل و صورت اپنا کے اوروں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وقت موت تک ہے. وقت کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی میں ابن میں جمعہ پڑھانے گیا تو مجھے بزرگ ملے، انہوں نے کہا رمضان سے ایک دن پہلے میرا جوان بیٹا اچانک فوت ہو گیا. 3 رمضان کو ہفتے والے دن میری خالہ تھی، سکی خالہ، ان کا انتقال ہوا. اسی دن 32-33 سال کا نوجوان تھا، کپڑے کی دکان تھی، روزہ رکھا تھا، دکان پہ گیا، دکان کا شٹر کھولا، صفائی کرنے لگا، وہیں پہ گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا. آج صبح ایک دوست بتا رہے تھے ہمارے ساتھ 492 ایک گاؤں ہے، نوجوان لڑکا، کوئی بیماری نہیں، بس دل کا اٹیک ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا. یہاں ہمارے بزرگ موسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے جمعے بتایا کہ ان کے کوئی دوست ہیں، ان کے والد بیمار ہوئے، وہ لے کر ہسپتال گئے. ان کی بیٹی کی شادی سمندری میں ہوئی ہے. بیٹی کو پتہ چل گیا. اب بیٹیوں سے کہاں برداشت ہوتا ہے. وہ رات کو اپنے خامد کو کہنے لگی چلیں والد کو دیکھنے. راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹی اپنے رب کے پاس پہنچ گئی. میرے بھائیو یہ موتیں ہیں. کس بات پہ مان ہے؟ مجھے اور آپ کو کس بات پہ مان ہے؟ کون سی گارنٹی ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میں اور آپ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر چلے جائیں گے؟ میرے اور آپ کے پاس کون سی سند ہے کہ عید تک میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ میرے اور آپ کے پاس کون سی سند ہے کہ آئندہ جمعہ تک ہم باقی رہیں گے؟ یہ اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا. میں نے کہا اگر ماں کی بات کریں نا تو لوگ ماں پہ فدا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. باپ کی بات کریں باپ پہ فدا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. بھائی کی بات کریں بھائی کو فدا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. او بھائیوں میں تو کملی والے کی بات کر رہا ہوں، میں تو کملی والے کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو نبی کا دل دکھتا ہے، جس کا دل دکھتا ہے. لیکن بھائیو یہ دل اتنا سخت ہو گیا، یہ دل اتنا سیاہ ہو گیا. 3 مثالیں دوں گا اور اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا 3 مثالیں اور بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. پہلی مثال سنیے گا، کوئی راستہ باقی نہیں، کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. میں نے کہا پہلی مثال سنیے گا،
مرزا بدل نامی ایک شاعر جو ہے ہندوستان کی سرزمین پہ گزرا ہے، بہت بڑا شاعر تھا۔ میں نے کہا یاد رکھنا، شاعر ہونا اور ہے، عاشق رسول ہونا اور ہے، اچھی نعت والا نعت خواں ہونا اور ہے، عاشق رسول ہونا اور ہے، اچھا خطیب ہونا اور ہے، عاشق رسول ہونا اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، کہہ دو آمین۔ عاشق رسول بھلا کیسے ہوتے ہیں؟ مرزا بدل نے شعر لکھا حضور کی عظمت میں۔ پہلا زمانہ تھا، وہ چھپا، چھپتے چھپاتے وہ پہنچا ایران۔ کہاں پہنچا؟ وہاں ایک بندے نے وہ شعر پڑھا نا، اشش کر اٹھا۔ اس نے کہا جو بندہ اتنی محبت میں لکھ رہا ہے وہ کتنا بڑا حضور کا عاشق ہوگا، اس کا دیدار کرنا چاہیے۔ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ دیدار کرنا چاہیے۔ چل پڑا، کہاں ایران، کہاں دلی، چلتا آیا۔ پہلے زمانے کا سفر تھا، جیسے بھی مشکلات کاٹنی پڑی۔ دلی آیا، محلے کا پتہ کیا، گھر کا پتہ کیا، دروازے پہ دستخط دی، اندر سے پتہ کروایا، مرزا صاحب ہیں؟ اب وہ تو عقیدت میں تھا، وہ تو محبت میں تھا، مرزا صاحب ہیں؟ کہا وہ حجام کی دکان پہ۔ حجام کی دکان کہاں پہ ہے؟ یہ گلی کی نکر پہ۔ وہ گیا تو ایک حجام تھا اور ایک بندہ اس کی کرسی پہ بیٹھا، جو جگہ اس نے بنائی تھی وہاں پہ بیٹھا اور داڑھی منڈا رہا تھا۔ کیا منڈا رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے دل میں کہا، اس نے کہا نہیں مرزا صاحب یہ نہیں ہو سکتے، مرزا صاحب چلے گئے ہوں گے، مرزا صاحب چلے گئے ہوں گے، چلو احتیاطاً میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کدھر گئے۔ اس نے پوچھا جناب مرزا صاحب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہی تو مرزا ہے، یہی تو۔ اس نے چیخ ماری، چیخ مار کے رو پڑا۔ اس نے کہا پیسہ بھی ضائع، سفر بھی ضائع، وقت بھی ضائع، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرا شعر پڑھا، میں تیرا دیدار کرنے اتنی دور سے یہاں تک آیا۔ جو نبی کی داڑھی کا قاتل ہو وہ عاشق رسول ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کسی پہ تنقید نہیں، خدا را میں آپ سب میں سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کل کملی والے نے پوچھ لیا یہ جو تو داڑھی منڈا کے آیا ہے یہ تو میرے دشمن جو ہیں، جو کبھی میرے خاکے بناتے تھے، کبھی نعوذ باللہ میرے کارٹون بناتے تھے، کبھی میری توہین کرتے تھے، کبھی قرآن جلاتے تھے، یہ چہرہ تو ان کا ہے، میرا چہرہ تو یہ نہیں ہے، میرا چہرہ تو داڑھی والا، مجھے تو چہرہ پسند داڑھی والا۔ وہاں کیا کہو گے؟ یہ مولویوں کی جذباتی باتیں ہیں۔ وہاں پہ کیا کہو گے؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ کیا کہو گے؟ حالت میں منڈا کھنڈا، حالت میری عمر ہی بہت تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ او میرے بھائیو جب اس بندے نے یہ جملے کہے نا، وہ بھی شاعر تھا نا، وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے داڑھی کاٹی ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اس نے کہا ہاں ہاں، تو نے داڑھی کاٹ کے کسی عام ہستی کا دل نہیں دکھایا، تو نے گنبد خضرا میں امام الانبیاء کا دل دکھایا۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے اعمال نبی پہ پیش ہوتے ہیں، تو نے ہمارے نبی اپنے نبی کا دل دکھایا۔ بات سمجھ آئی، دل پہ چوٹ لگی ہے۔ کہا حجام ہاتھ اٹھا لے، آج کے بعد اس طرح نہیں چلے گا، آج کے بعد کینچی نہیں چلے گی، آج کے بعد سجے گی تو چہرے پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سجے گی۔ صرف 10 بندے مجھے چاہیے جن کے چہرے پہ پہلے داڑھی نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ 10 بندے چاہیے یا چھوٹی ہو، وہ ارادہ کریں مولوی صاحب ایک مٹھی سے پہلے داڑھی نہیں کٹوائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمت کریں، ہمت کریں۔ اب سوچنا نہیں ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ کھڑا کریں، کریں کچھ نہیں ہوتا، کھڑا کریں ہاتھ ماشاءاللہ۔ پیچھے باہر والے بھی، باہر والوں کو اجازت یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ نبی کی محبت میں نے کہا ماں کی بات کرو تو لوگ سب کچھ لٹاتے ہیں، باپ کی بات کرو سب کچھ لٹاتے ہیں، میں نبی کی بات کر رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں کہ سجا لو نبی کی سنت۔ اب ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میں نے ایک بات سنا دی، اب ذرا دوسری بات سنیے گا۔ جب بندہ نبی سے محبت کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ پھر بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے لوگ، اور یہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا دیکھنا، عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، مفتی کفیت اللہ دہلوی اسٹیج پہ ہیں، بڑے بڑے بزرگ اسٹیج پہ ہیں۔ راجپال نے جب میرے نبی کی توہین کی نا، نعوذ باللہ اس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کھڑا ہے، آج روحانی بخاری کا روحانی فرزند
اپنے بڑے کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بخاری کھڑے ہیں اور کہا دیکھو لاہور والو، وہ تمہارے دروازے پہ اماں عائشہ صدیقہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آج سب کی عزتیں محفوظ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہیں، کہ ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ دو دوست تانگے پہ جا رہے ہیں، ایک نے کہا تانگا کھڑا کر، سن مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہاں ایک راجپال ہندو ہے، اس نے ہمارے نبی کی توہین کی۔ میں نے کہا نبی کی محبت نے جوش مارا۔ اس نے کہا نبی کی توہین ہو اور میں زندہ رہ جاؤں، نبی کی توہین ہو میں زندہ رہ جاؤں، میں جان نہیں مانگ رہا، میں مال نہیں مانگ رہا، میں تو آپ کا فائدہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم داڑھی رکھنے سے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم داڑھی رکھنے سے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر اس نے قربانی دی نا، وقت نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کمال کیا ملا، مسٹر جناح کہنے لگے کہ غازی صبح تو نے عدالت میں کہنا ہے میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، میں تجھے سزائے موت سے بھی بچا لوں گا اور اس کال کوٹھڑی سے بھی نکال لوں گا، میں قربان جاؤں۔ راغزی سے غازی کیا کہتا ہے، کہا جناب کیا کہتے ہو، اوے ایک ہی تو کام کیا نبی کو خوش کرنے کے لیے اور تو کہتا ہے میں انکار کر دو۔ میں تو سینہ ٹھوک کے عدالت میں کہوں گا راجپال کو میں نے قتل کیا، آئندہ بھی کوئی بدبخت جو ہے وہ میرے نبی کی توہین کرے گا اور میں زندہ ہوا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ باقی جو آپ کی غلط فہمی ہے نا وہ دور کر لے، یہ کال کوٹھڑی آپ کے لیے ہوگی، میرے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ فرمایا جس رات سے آیا ہوں ہر رات نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ پھر محبت میں ایسے مقام آتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، میں نے کوشش کی، ان بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اللہ جس نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ اسے اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما، اللہ اسے اپنے نبی کے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ وہ ایک رات نا، آخری بات سناؤں اور پھر ختم کروں، ایک رات غازی اپنی بیرک میں سویا تھا، وہاں پر جو پولیس والا تھا جس کی ڈیوٹی تھی وہ کہنے لگا چونکہ آپ اہم قاضی شمار ہوتے تھے تو آپ پہ نظر زیادہ رکھی جاتی تھی، میں وہاں سے گزر کے تھوڑی دیر آگے تھوڑی دور آگے گیا نا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ کی بیرک میں آگ لگ گئی، اتنی روشنی اتنی روشنی۔ میں دوڑا وہاں سے، میں دوڑتا آیا، جیسے جیسے میں قریب آتا گیا نا روشنی کم ہوتی چلی گئی، روشنی کم ہوتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اٹھایا، جگایا، تالا کھولا، قدموں پہ گرا، میں نے کہا یہ کیا تھا؟ کہا اب نہیں بتاتا، شہادت سے پہلے بتا کے جاؤں گا۔ فرمایا جب آخری رات تھی نا مجھے بلایا، کہا آ تیرے سوال کا جواب بھی دوں۔ اس رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا غازی گھبرانا نہ، حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ آؤ میرے بھائیو ارادہ کریں، ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، غم ہے، خوشی ہے، سنت کے مطابق، اور اپنے چہرے بھی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان پہ داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا، اب روزہ رکھا ہے داڑھی مناتا ہے، تو میں نے کہا حرام کام تو ہو گیا، داڑھی منانا حرام ہے، داڑھی منانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک مٹھی سے پہلے کٹانا بھی حرام ہے، ایک مٹھی سے پہلے کٹانا بھی کیا ہے؟ میں نے کہا باقی گناہوں سے بچتے رہو، یہ گناہ کرتے رہو نہ میرے بھائی، خدا را اللہ اکبر۔ جتنی بھی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کیا حال ہوتا ہے جب بندہ وہ لکڑ کے پھٹے پہ آتا ہے نا، اللہ اکبر، سارا حسن، سارا کمال، سارا جمال وہاں پہ نکل جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، کاٹ کے تیرے کپڑے اتاریں گے، وہ کاٹ کے تیرے کپڑے اتاریں گے، تجھے اتنی فرصت نہیں ہے، اللہ اکبر، کاٹ کے اتاریں گے، تیری جیب میں مسواک ہے نا وہ بھی نکال لی جائے گی، پگڑی ہے یہ بھی اتار، ننگا سر کر دیا جائے گا جیسے ایک مجرم اور قیدی کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سنت ہے یہ داڑھی والی، یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، سبحان اللہ، یہ قبر میں بھی کیا ہے؟ ساتھ جائے گی۔ تو کوشش کرو گے نا سارے حضرات، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ ابھی کتنے پیسے ہوئے تھے پچھلے میں؟ 42,000، 3.5 لاکھ کا کلین آئے گا بھائی، ابھی تو صرف 42,000 ہوئے ہیں۔ ہمت فرمائیں، چلو زیادہ نہیں، ایک مسلح تو خریدے نا ماشاءاللہ، سارے ساتھی ہمت فرمائیں اپنے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ایک مسلح کی قیمت 3,000 ہے، جب تک نہ